یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ابن سبا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری تاریخ کے ساتھ مکاری کی، صحابہ کرام کے ایمانداریوں کے اوپر داغ لگایا، صحابہ کرام کی وفاداریوں پر داغ لگایا، اور اس طریقے سے انہوں نے اہل بیت کا نام لے کر کے نعوذ باللہ من ذالک بڑے بڑے صحابہ کرام کو کفر تک پہنچا دیا۔ اما عائشہ پر تہمت لگائی، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے محرم الحرام کے مہینے میں صحابہ کرام کے اوپر تبرہ بازی کرنا شروع کر دی۔ بہت سارے سنی مسلمان صحابہ کو محرم کے مہینے میں گالی دیتے ہیں، امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، اما عائشہ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، حضرت عمر بن العاص کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ یہ تاریخ سے ان کی جہالت کا نتیجہ ہے۔ سنی سنائی باتوں کو اور ماحول میں، خاندان میں، سماج میں رسم و رواج کو لے کر کے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم سنیوں کا کام ہے یا شیعوں کا کام ہے یا غیر قوموں کا کام ہے جو انہوں نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، نعوذ باللہ اس کو ہم نے اور آپ نے اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا مت کہنا۔ اللہ کی قسم ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی راہ خدا میں لٹا دے تو صحابہ میں سے کسی ایک کی نیکی کے ایک مد کے برابر بلکہ آدھا مد کے برابر بھی درجے میں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تمام صحابہ کرام کے لیے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رسم و رواج سے باہر نکلیں، ہم اور آپ ان تمام رسومات سے اور بدعات سے باہر نکلیں۔ آج کا موجودہ سماج یہ ٹیکنالوجی کا سماج ہے، یہ سائنس کا دور ہے، یہ تحقیق کا دور ہے، یہ ریسرچ کا دور ہے، یہ پڑھنے کا دور ہے، یہ اسٹڈی کرنے کا دور ہے۔ آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کو کسی کے پیچھے لگانے کا دور نہیں ہے۔ آپ پڑھیں، دلائل پڑھیں، پروف پڑھیں، قرآن پڑھیں، تاریخ پڑھیں، علماء کے فتاوے پڑھیں اور پڑھ کر کے عمل کریں تو ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر ہم اور آپ اپنا عقیدہ بچا لے جائیں، اپنا ایمان بچا لے جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ان مہینوں کے تعلق سے غلط رسومات سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں تو ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے محرم کا مہینہ ہے، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، پھر اور بہت سارے مہینے آئیں گے۔ ان سارے مہینوں میں ہمارے نوجوانوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بیجا رسم و رواج کے نام پر وہ تمام کام کیا جائے جس کام کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، جس کام کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ سکھایا جاتا کہ اپنی آخرت کو بھی بنائے اور اپنی دنیا کو بھی بنائے، اور اس دنیا کے اندر وہ تعلیم کے ذریعے سے، ہنرمندیوں کے ذریعے سے، حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے آپ کو خود کفیل مسلمان بنائے، اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنائے جو ذمہ دار شہری ہو، ایک گھر کا ذمہ دار اور باکمال گھر کو چلانے والا، اپنے گھر میں سارے لوگوں کو خوشیاں بانٹنے والا، ایمان اور عقیدے کا تحفظ کرنے والا مسلمان ہو۔ ہم نے اور آپ نے مسلمانوں کو مانگنے والا، بھیک مانگنے والا، روڈوں کے اوپر نہ جانے جلوس کے اندر شرکت کر کے کون کون سی ہلڑ بازیاں کرنے والا اور کون کون سی حرکتیں کرنے والا، گندے اعمال کو انجام دینے والا، یہ تمام تعلیم دی تو ہماری قوم، ہمارا نوجوان تعلیم سے دور ہو گیا، ہنر سے دور ہو گیا، اس عزت و آبرو کے پیشے سے دور ہو گیا جس سے ہمارا ایمان محفوظ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ محفوظ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر ان کے روزی اور روٹی کا بندوبست ہوتا۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، رسم و رواج سے نکل کر کے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر آنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو خود کفیل بننا ہوگا، ہمیں اور آپ کو سمجھدار مسلمان بننے کا ثبوت دینا ہوگا، ہمیں اور آپ کو حقیقت میں سنت پر عمل کرنے والا، اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا اور اسلامی عقیدے کو اپنے گھروں کے اندر امپلیمنٹ کرنے والا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اختیار کرنے والا اور جو تعلیمات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیے. آپ دیکھیے بے روزگاری کا پرسنٹیج ہمارے یہاں سب سے زیادہ، تعلیم سے دوری کا پرسنٹیج ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے، لڑائی اور جھگڑے کا پرسنٹیج ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے، رسم و رواج کو منانے کا پرسنٹیج ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا میرے بھائی اور دوستو. آپ آئیے، حق پر آئیے، صراط مستقیم پر آئیے، سنت پر آئیے، صحابہ کے منہج اور طریقے پر آئیے. یہی محرم الحرام کا پیغام ہے. صحابہ نے اپنے آپ کو خود کفیل بنایا. آپ صحابہ کی تاریخ پڑھ لیجئے. کوئی کپڑے کی تجارت کر رہا تھا، کوئی حلال روزی کمانے کے لیے نہ جانے کون کون سے پیشے اختیار کے لیے تھا، امامت کے منصب پر ہیں، خلافت کے منصب پر ہیں، اور اپنی روزی کرنے کے لیے بازار میں جا کر کے تجارت کر رہے ہیں، تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے باری لگا لی ہے پڑھنے کے لیے. تو میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں جو صحابہ کرام کا اسوہ تھا، صحابہ کرام کا نمونہ تھا، اس کو ہم اور آپ کب اپنے سماج میں، اپنے گھر میں ان تمام مہینوں کے خرافات سے نکل کر کے، ان تمام رسومات سے نکل کر کے اختیار کریں. اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں. وہ تمام چیزیں جو آخرت کو بنانے والی، اللہ کو راضی کرنے والی ہیں اور دنیا کو بنانے والی ہے، ہمارے بچوں کو کامیابی تک پہنچانے والی ہے، ان کو ہم اور آپ سیکھیں اور اپنے سماج کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے نوجوانوں کو سکھائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین محرم الحرام کے اس مہینے میں ہم تمام سنی مسلمانوں کو اور اہل سنت کے تمام فرقوں کو اپنے اپنے مسلک کے فتوے کے مطابق ان تمام رسومات سے اور ان تمام بدعات و خرافات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہم نے اور آپ نے دوسروں کے دیکھا دیکھی اختیار کر لیا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت پر عمل کرتے ہوئے عاشورہ کا روزہ محرم الحرام کے مہینے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین دین کے لیے قربانیوں کا جذبہ ہمارے سینوں کے اندر زندہ پیدا فرما. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اور دین کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہے، خلفائے راشدین نے جو قربانیاں پیش کی ہے، عشرہ مبشرہ نے جو قربانیاں پیش کی ہے، اہل بیت نے جو قربانیاں پیش کی ہے، تمام بڑے اور چھوٹے صحابہ کرام نے جو قربانیاں پیش کی ہے، اللہ رب العالمین ان قربانیوں کو قبول فرما اور ان کے نہج پر اور نقش قدم پر ہم تمام لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہمیں اس دنیا کے اندر کفر سے محفوظ فرما دے، شرک سے محفوظ فرما دے. اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں کمزور مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما. بار الہ ہم تمام لوگوں کو سماج اور معاشرے میں محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور اسلامی عادات کے ساتھ رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما. ہم جہاں بھی رہیں ایمان اور ایمانداری کے ساتھ رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال کی سعادت عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں ایسی روزیوں سے محفوظ فرما جو اس دنیا کے اندر تیرے غیظ و غضب کا ذریعہ ہیں. اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر ہم زندہ رہیں ہمیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما. خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. ربنا تقبل منا انک